بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسخ شدہ جانور انسان سے حیوان ہونے والے مسخ شدہ چند جانور ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم 13 قسم کے جانوروں میں مسخ ہوئے ہیں: بندر، سور، چمگادڑ، سوسمار، چھپکلی کی شکل کا بڑا جانور، ریچھ، ہاتھی، کرم سیاہ، سیاہ کیڑا اور سگ، ماہی، بچھو، سہل، خارپشت، زحر اور مکڑی۔ بندر یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو ساحل سمندر پر آ کر ہفتے کے روز مچھلی پکڑ کر حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لہٰذا اللہ نے بندر کی صورت مسخ کر دیا۔ 2 سور یہ بھی بنی اسرائیلی کی قوم تھی اور حضرت عیسیٰ بن مریم نے ان کو بد دعا دی تھی، لہٰذا اللہ نے سور کی طرح مسخ کر دیا۔ 3 چمگادڑ یہ ایک عورت تھی جس نے اپنا دائیں پر جادو کر دیا تھا تو اللہ نے اسے چمگادڑ کی صورت مسخ کر دیا۔ سوسمار چھپکلی کی شکل کا بڑا جانور، یہ ایک بدھو عرب تھا جو ہر اس شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے سوسمار ایک صحرائی جانور کی صورت میں مسخ کر دیا۔ 5 ریچھ یہ ایک مخنث شخص تھا جو لوگوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی طرف بلاتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ریچھ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ہاتھی یہ ایک ایسا شخص تھا جو چوپاہیوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا اور یہ ایک غلام باز تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ہاتھی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ بچھو یہ ایک چغل خور شخص تھا اور بد زبان تھا، اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے اسے بچھو کی صورت میں مسخ کر دیا۔ کرم سیاہ یہ شخص ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا اور اس طرح محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتا تھا۔ 9 سگ ماہی یہ دیوز بے غیرت شخص تھا جو مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کی طرف بلاتا تھا۔ سہل سے سہیل یہ ایک ایسا شخص تھا جو یمن خراج وصول کیا کرتا تھا۔ خارپشت یہ ایک بد اخلاق مرد تھا۔ زحر اور زہرہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو ورغلایا تھا، اور دوسری روایت میں لکھا ہے کہ یہ ایک نصرانی عورت تھی جو بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہی وہ عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو ورغلایا تھا۔ اس کا نام ناہیل تھا، جبکہ لوگ اسے ناہید کہہ کر پکارتے تھے۔ مکڑی یہ ایک بد اخلاق اور اپنے شوہر کی نافرمان عورت تھی جو اپنے شوہر سے روگردانی کرتی تھی، لہٰذا اللہ نے اسے مکڑی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ خرگوش یہ ایک ایسی عورت تھی جو نجاست، حیض وغیرہ سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ بحوالہ کتاب الخصاص شیخ صدوق علیہ رحمت، باب 13 حدیث 1 صفحہ 255-56، خادم اہل بیت علیہ السلام کتاب۔ کائنڈلی ہمارے چینل میسج آف اہل بیت کو سبسکرائب کیجیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج